اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو۔ پولیٹیکل فلاسفی میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جان سٹورٹ مل کے پولیٹیکل تھنکنگ میں، آئیڈیاز میں، پولیٹیکل فلاسفی میں کون کون سے فار ایگزامپل فالٹ لائنز ہیں جہاں پر فار ایگزامپل ہم ان کو کریٹیسائز کر سکتے ہیں، جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں یا اسکالرس کا خیال ہے کہ مل جو ہیں وہ رانگ تھے یا کچھ اس طرح چیزیں تھیں جو کہ قابل اعتراض تھی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امپرومنٹ کے لیے، ہیومن امپرومنٹ کے لیے یہ لازمی ہے کہ انڈیویجول لبرٹیز ہوں۔ انڈیویجول لبرٹیز میں وہ ایکشن کی بات کرتے ہیں، بولنے کی بات کرتے ہیں، اور پھر جو ہے سوچنے کی بات کرتے ہیں اور ایسوسیشن کی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایکول ہونی چاہیے، ویمن اور مین دونوں جینڈر بیسڈ جو ہے سارے لوگوں کے لیے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ لیکن اپنی کتاب ان دا سبجیکشن آف وومن میں وہ کہتے ہیں کہ دیٹ وومن چوزنگ ٹو میری اور in effect choosing a career of taking care of their husband and children, and there seems to be no place for these women in the public sphere of associational life۔ کیونکہ اس طرح ہے کہ ان کا خیال ہے کہ اگر وومن جو ہے وہ چوز کرتی ہے خود کہ وہ شادی کرے تو وہ ان کا یہ ایک ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ مطلب وہ خیال رکھے اپنے بچوں کا اور اپنے ہسبینڈ کا، لیکن اور اس کے ساتھ وہ ایسوسیشنل لائف جو ہے پبلک لائف سے ظاہری بات ہے کہ زندگی جو ہے وہ دور جو ہے وہ بسر کرے گی۔ تو کس طرح ہم یہاں پر اگر وہ فار ایگزامپل ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ یہاں پر ایکویلٹی کہاں پر ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کس طرح فار ایگزامپل اگر وہ ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، ایکول امپرومنٹ کی بات کرتے ہیں اور امپرومنٹ کو انڈیویجول امپرومنٹ کو وہ لنک کرتے ہیں کلیکٹیو امپرومنٹ سے، تو یہاں پر وہ کیا کہیں گے؟ فار ایگزامپل وہ جبکہ فار ایگزامپل ایک وہی وومن جو ہے جو کہ وہی عورت ہے جو کہ فار ایگزامپل شادی کے لیے پبلک لائف سے دور رہتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو ہے اس کے بارے میں وہ جو ہے مل جو ہے کچھ نہیں کہتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فار آل ہز کنسرن اباؤٹ لبرٹی آف وومن اینڈ دا ورکنگ کلاسز ان انگلینڈ، مل ڈڈ ناٹ تھنک اٹ رائٹ دیٹ another subjugated group the colonized India should enjoy liberty۔ سب سے دوسری بات اہم یہ ہے کہ ایون مل رہی بھی ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ سب کانٹیننٹ میں، انڈیا میں، لیکن وہ تو وہاں پر انگلینڈ میں سارے لوگوں کے لیے وہ انڈیویجول لبرٹی کی بات کرتے تھے، سارے لوگوں کے لیے ایکویلٹی کی بات کرتے تھے، ایکول فریڈم کی بات کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی انڈیا کی لوگوں کے بارے میں اس طرح سوچ نہیں رکھا جو کہ کلونائز تھے۔ Both Mill and his father had worked in the British East India Company for nearly a score of years, and both had retired as chief examiners in charge of the memoranda guiding the company's policies in India۔ ظاہری بات ہے کہ اتنے پاورفل بندے تھے، لیکن پھر بھی ان کے خیال میں یہ نہیں آیا کہ انڈیا کے لوگوں کو بھی لبرٹی کی ضرورت ہے، امپرومنٹ کی ضرورت ہے، آگے جانے کی ضرورت ہے۔ اور بیسیکلی اس طرح ہے کہ ان کے فادر جو تھے جیمز ملز انہوں نے ہسٹری آف برٹش انڈیا بھی ایک کتاب لکھی 1818 میں۔ جان سٹورٹ مل واز کنونسڈ دیٹ دا انڈین نیٹیوز ور ناٹ ریشنل انف ٹو بی گیون فریڈم۔ ان کے خیال میں انڈین جو تھے، جتنی بھی انڈینس تھے جو کہ سب کانٹیننٹ میں رہتے تھے، وہ چونکہ ریشنل نہیں تھے تو ان کو فریڈم کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے خیال میں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خود جو سوچتے تھے وہ ایکول نہیں سمجھتے تھے جو کہ فار ایگزامپل برٹش کے لوگ تھے اور برٹش انڈیا کے جو لوگ تھے۔ اور پھر اس طرح ہے کہ the Home Principle did not apply to children or to persons with not enough reason۔ The Indians according to him were a race without reason۔ اور جو کہ ہوم پرنسپل ہے ان کا، وہ چلڈرن کو اور بچوں کو اور اس طرح اور انڈینس کو ان کے خیال میں یہ اپلائی نہیں ہوتے۔ تو اس سے کیونکہ ان کے وہ جو ہیں وہ ریشنل نہیں ہے، وہ عقل کا استعمال نہیں کر سکتے یا نہیں کرتے، تو اس وجہ سے وہ جو ہیں ڈفرینٹ سمجھتے ہیں، انفیریئر سمجھتے ہیں انڈین لوگوں کو اور خصوصاً اپنی سوسائٹی میں بچوں کو۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وی فائنڈ ان مل اے کنسرن فار دا لیبرٹی آف ورکنگ کلاسز ٹوگیدر ود دا ایڈوکیسی آف پری مارکیٹ اینڈ فری ٹریڈ پالیسیز۔ Without governmental intervention as per an economic policy, it is difficult to establish some kind of equality for poor, and we have seen
میل ایکسیپٹنگ دا لنک بٹوین ایکویلٹی اینڈ لیبرٹی. ظاہری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لازمی ہے پروڈکشن کے لیے بھی، مارکیٹ کے لیے بھی، کہ فری ٹریڈ ہو، لیکن وداؤٹ اینی انٹرونشن آف دا اسٹیٹ اٹ از ڈیفیکلٹ کہ ہم پور کو جو ہیں ان کی حقوق کو پروٹیکٹ کریں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ چونکہ ہابس کو فالو کرتے ہیں، بنتم کو فالو کرتے ہیں، اور خصوصاً نیگیٹو سینس میں وہ لیبرٹی کی بات کرتے ہیں. فار ایگزامپل ان کے خیال میں لاز کا نہ ہونا جو ہے یا ایکسٹرنل امپیڈمنٹس کا نہ ہونا کیا ہے، لیبرٹی ہیں. تو بیسیکلی اگر لاز اس طرح ہو، رول آف لا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اسٹیٹ کا انٹرونشن نہ ہو تو جو پور ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا کہ ان کو پروٹیکٹ کرے، خصوصاً اکنامکلی. اور بیسیکلی ان میلز ڈیفنس however one can say that in his later years he did turn towards a more socialist economic policy. لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کا زیادہ تر کام جو ہے وہ اسی چیز میں انہوں نے فوکس کیا تھا کہ فری ٹریڈ ہونا چاہیے. اور بیسیکلی انڈیویجول لیبرٹی آف ایکشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اکنامک رائٹس سارے میں آتے ہیں کہ فار ایگزامپل اکانومی میں اکنامک رائٹس جو ہیں سارے لوگوں کو، اور بالکل وداؤٹ اینی انٹرونشن لوگوں کو یہ حق حاصل ہیں کہ وہ جس طرح وہ کمانا چاہتے ہیں اور جس طرح خرچ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح وہ خرچ کرے اور کمائے. بعد میں many critics of Mill have also pointed out that his attempt to modify Benthamite utilitarianism to accommodate his own emphasis on liberty ultimately failed. Because tried to link liberty with the self-improvement, Mill had to introduce the distinction between the quality and quantity of pleasures. Given this distinction, who was to judge that a certain pleasure was qualitatively superior to another? ظاہری بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بنتم سے وہ مختلف اس طرح تھے کہ بنتم کوانٹیٹیو پلیجر کی بات کرتے تھے، وہ میجر کرتے تھے پلیجر کو کوانٹیٹیو چیزوں سے. اور وہ کہتے ہیں کہ مل کا یہ خیال تھا کہ کچھ پلیجر جو ہے وہ مور ڈیزائربل ہوتے ہیں، ویلیویبل ہوتے ہیں لوگوں کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوالٹی کو بھی چیک کریں. کوالٹیٹیو انالیسس کے ذریعے سے ان کے خیال میں ہم میئر کر سکتے ہیں پلیجر کو. لیکن یہاں پر ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ کون ہوگا جو کہ میئر کرے گا. فار ایگزامپل اگر ہم دا گریٹسٹ ہیپینس فار دا گریٹر نمبر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر کون اس طرح ہوگا جو کہ فار ایگزامپل وہ میئر کرے گا کہ کون سے پلیجرز جو ہیں وہ کوالٹیٹیولی وہ زیادہ ویلیویبل ہیں، زیادہ ڈیزائربل ہیں، یا کوالٹی زیادہ ہے دوسرے پلیجر سے. اس طرح کوئی ان کا مطلب اس طرح بات وہ نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ ساری چیزوں کے باوجود وہ ایک اس طرح انہوں نے لیبرٹی کے لیے کام بہت بہترین طریقے سے کیا، ایکویلٹی کے لیے کام بہت بہترین طریقے سے کیا. خصوصاً وومن امپاورمنٹ کی بات انہوں نے بڑی انفلوئنشل اور وہ بڑے افیکٹو طریقے سے کیا اور بڑی پاورفل ایکسٹینس سے کیا. اور ان کی پولیٹیکل فلاسفی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن دور میں اسی کا ایک بہت زیادہ خصوصاً لبرل تھنکنگ میں بہت زیادہ رول ہے.